السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے فعل کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، آج ہم اس کے مزید ڈیٹیل جو ہے نا وہ اسٹڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مادہ کے سانچوں میں ڈھلنے کی وجہ کیا ہے، پھر مادہ سے فعل بننے کا عمل کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد فعل ماضی اور اس کے صیغے دیکھیں گے، فعل ماضی کے گردان کے اوزان کیسے بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے فعل ماضی کی گردانیں یعنی کہ ڈیفرنٹ اوزان کے ساتھ کیسے فعل ماضی کی گردانیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل کی مادے کے حروف کی مخصوص سانچے میں جو ڈھلتا ہے وہ کیوں ڈھلتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ فعل کی ڈائیاں 3 حروف کے مادے فا، عین اور لام سے بنتی ہیں۔ فعل کی 3 ڈائیاں یا اوزان ہیں فعلا، فاعلا، فاعولا۔ فعل کے سانچے میں نون، صاد، را مادے کے حروف ڈالیں گے تو لفظ بنے گا نصارہ، اور فاعلا کے سانچے میں سین، را، با مادے کے حروف ڈالیں گے تو لفظ بنے گا شاربہ، اور فاعولا کے سانچے میں ضاد، عین، فا مادے کے حروف ڈالیں گے تو لفظ بنے گا ضعوفا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناصرہ، ناصیرہ کیوں نہیں بنتا، یا شاربہ، شاروبہ کیوں نہیں بنتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم اردو کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ احمد نے پانی پیا، خالد نے خطبہ سنا، زید نے قرآن پڑھا۔ پیا، سنا اور پڑھا یہ 3 الگ الگ فعل ہیں۔ پیا میں پہلے حرف کے نیچے زیر، سنا میں پہلے حرف کے اوپر پیش، اور پڑھا میں پہلے حرف کے اوپر زبر آتی ہے، اور ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی الفاظ کی اپنی مخصوص ساخت ہوتی ہے جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ناصرہ، شاربہ اور ضعوفا 3 لفظوں پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ حرکت کی تبدیلی لفظ کے درمیان والے حرف پر ہوتی ہے۔ اگر فعلا کے وزن پہ غور کریں تو یہ درمیان کا حرف عین ہے جس کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ عین کلمے کی حرکت تبدیل ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مختلف ڈائیوں میں سے مختلف مادے جو ہیں وہ گزر کے کیسے فعل بناتے ہیں۔ فعل کے معرض وجود میں لانے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کا مادہ کہلاتا ہے، اور مادہ کو ڈائی سے گزارنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ وزن میں سے گزارنے کا عمل ہوتا ہے، اور اس سے پھر مادہ کی تیار شدہ شکل جو ہوتی ہے یعنی کہ فعل کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فاتحہ، جب یہ فعلا کے وزن سے گزرتا ہے تو فاتحہ بنتا ہے۔ اسی طرح ضربہ، یہ فعلا کے وزن سے گزرتا ہے تو یہ ضربہ بنتا ہے۔ نون، صاد، را اور یہ فعلا کے وزن سے گزرتا ہے تو یہ ناصرہ بنتا ہے۔ اسی طرح سمعہ، یہ فاعلا کے وزن سے گزرے گا اور یہ بنائے گا سامعہ، اور اسی طرح شاربہ، یہ 3 حروف جو ہیں یہ فاعلا کے وزن سے گزریں گے اور یہ بنائیں گے شاربہ، اور پھر عالمہ، یہ فاعلا کے وزن سے گزرے گا تو یہ بنے گا عالمہ۔ کارمہ، یہ 3 حروف جو ہیں یہ فاعلا کے وزن سے گزریں گے اور یہ بنائیں گے کارمہ، اور حسنہ، یہ 3 حروف جو ہیں فاعلا کے وزن سے جب گزریں گے تو یہ حسنہ بنائیں گے، اور بعودہ، تو یہ 3 حروف جو ہیں یہ فاعلا کے وزن سے گزریں گے اور یہ پھر بعودہ بنائیں گے۔
اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فعل ماضی کے صیغے کیسے بنتے ہیں۔ تو پہلے دیکھتے ہیں فعل ماضی کیا ہوتا ہے۔ ایسا فعل جس میں کام کرنے یا ہونے کا تعلق گزرے ہوئے زمانے یا پاسٹ ٹینس سے پایا جائے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعلا، فاعلا، فاعولا کے وزن پر آنے والے تمام افعال یہ بتاتے ہیں کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہے، اس لیے ان افعال کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ اب فعل ماضی کے صیغے کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے غائب کے صیغے، کیونکہ غائب کو فرسٹ پرسن عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو فعل ماضی غائب کے صیغے: فعل ماضی غائب کا پہلا صیغہ یعنی کہ فرسٹ پرسن یا پہلی شخصیت ہوتا ہے۔ عربی زبان میں فرسٹ پرسن غائب کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو موجود نہ ہو۔ مذکر غائب کے صیغے: اب واحد مذکر غائب: فعلا، فاعلا، فاعولا کے وزن پر آنے والے تمام افعال واحد مذکر غائب ہیں۔ مثلاً ذہبا کا مطلب ہے وہ گیا۔ اب ہے تثنیہ مذکر غائب: جس طرح واحد اسم کا تثنیہ بنایا تھا، مثلاً مسلمون سے مسلمانی، اسی طرح ہم فعلا کا تثنیہ بنائیں گے تو لفظ بنے گا فعلانی۔ اب نون زیر نی چونکہ اسم کی علامت ہے تو اس کو ہم حذف کر دیں گے۔ اب ہمارے پاس فعلا رہ گیا جو فعلا کا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ ذہبا سے ذہبا بن گیا، جس کا ترجمہ ہوگا وہ دونوں گئے۔ اور جمع مذکر غائب جو ہے وہ ایسے بنے گا کہ واحد اسم سے ہم نے جیسے بنایا تھا جمع مذکر تو بنا تھا مسلمون سے مسلمون، ایسے ہی ہم فعلا سے جمع بنائیں تو فعلون بنتا ہے۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نون جو ہے وہ اسم کی علامت ہے تو اس لیے اس کو حذف کر دیں گے تو ہمارے پاس فعلو رہ جائے گا۔ اب جس طرح اسم کی علامت تثنیہ اور جمع میں نون زیر نی اور نون زبر نا ہے، اسی طرح فعل کی علامت تثنیہ اور جمع میں الف کی علامت ہے۔ فعلو کے ساتھ ہم فعل کی علامت الف لگانے سے یہ بن جائے گا فعلو کہلائے گا، یہ فعلو ہی، لیکن اس میں الف آگے لگ جائے گا۔ اس طرح فعلا کا جمع مذکر کا صیغہ ہو جائے گا فعلو، اور اگر ہم ذہبا سے بنائیں تو ذہبا سے بنے گا ذہبو، اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ سب گئے۔ واحد مذکر غائب کا کیا ہوگا؟ ذہبا وہ گیا، تثنیہ مذکر غائب کا ہوگا ذہبا وہ دونوں گئے، اور جمع مذکر غائب کا ہوگا ذہبو وہ سب گئے۔ اب ہم مؤنث غائب کے صیغے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے واحد مؤنث غائب جو ہے اس میں اسم میں واحد مؤنث کے لیے اسم کے آخر میں گول تا لگائی جاتی ہے۔ فعلا، فاعلا، فاعولا کے وزن پر آنے والے تمام افعال کے آخر میں بھی گول تا لگائی جا سکتی ہے، لیکن گول تا چونکہ اسم کی علامت ہے اس لیے فعل میں اس کو لمبی تا سے بدل دیا جاتا ہے اور فعلا سے فعلت بن جاتا ہے، اور اسی طرح ذہبا سے ذہبت، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ گئی۔ اب اسی طرح سے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہم بناتے ہیں، جس طرح واحد مؤنث اسم کا تثنیہ بنایا تھا، مثلاً مسلمتون سے مسلمتانی، تو اسی طرح ہم فعلت کا تثنیہ بنائیں گے تو لفظ بنے گا فعلتانی۔ چونکہ نون زیر نی جو ہے وہ اسم کی علامت ہے تو اس کو ہم حذف کر دیں گے۔ اب ہمارے پاس فعلتا رہ گیا، وہ فعل کا تثنیہ کا صیغہ ہے، مثلاً ذہبت سے ذہبتا، جس کا ترجمہ ہوگا وہ دونوں گئیں۔ اب اسی طرح جمع مؤنث غائب کا ہم بنائیں گے صیغہ، جیسے مؤنث واحد اسم سے ہم نے جمع مؤنث بنایا تھا تو بنا تھا مسلماتون سے مسلماتون، ایسے ہی ہم فعلا سے بنائیں گے تو فعلاتون بنے گا، لیکن یہ لفظ ایسے نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لمبی تا جو ہے وہ اسم مؤنث کی علامت ہے، اگر اس کو حذف کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس فعلا رہ جائے گا۔ تو فعلا جو ہے وہ چونکہ پہلے ہی تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہو چکا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جمع مؤنث غائب کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو ہنہ کی ضمیر جو ہے نا وہ جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اگر اس ضمیر کو ہم فعلا کے اینڈ پہ لگائیں تو وہ بنتا ہے فعلا ہنہ، تو یہ لفظ کافی بھاری ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ہلکا کرنے کے لیے ہنہ کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف ایک نون رہنے دیتے ہیں، اور جو لفظ بنے گا وہ بنے گا فعلانا۔ اب اس کو لفظ میں
چونکہ ادائیگی ذرا مشکل ہوتی ہے تو اس کا توازن نہیں بنتا، تو اس کو توازن کو قائم رکھنے کے لیے ہم فعالہ کے لام کو ساکن کر دیں گے، اور اس طرح فعالہ کا جمع مؤنث کا صیغہ بن جائے گا فعالت سے فعلنا، اور اس کا ترجمہ ہوگا وہ سب گئیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کا اوورویو۔ واحد مؤنث غائب ذہبت، وہ گئی۔ تثنیہ مؤنث غائب ذہبتا، وہ دونوں گئیں۔ جمع مؤنث غائب ذہبنا، وہ سب گئیں۔ اب ہم دیکھیں گے فعل ماضی حاضر یا مخاطب کے صیغے، جس کو عربی میں سیکنڈ پرسن کہا جاتا ہے۔ جو آدمی سامنے موجود ہو اس کو مخاطب کر کے اگر یہ کہنا ہو کہ آپ کہاں گئے تھے، تو مخاطب یعنی کہ سیکنڈ پرسن کے لیے کون سا فعل استعمال ہوگا، یہ ہم دیکھیں گے اس سیگمنٹ میں۔ مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں جو ہیں انتا، انتما اور انتم، اس میں سے اگر ہم شروع کا ان حذف کر دیں تو اس کے بعد تا، تما اور تم رہ جاتا ہے۔ ان کو فعل کے آخر میں اگر ہم لگا دیں تو مذکر حاضر کے صیغے بن جائیں گے۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں واحد مذکر حاضر۔ واحد مذکر حاضر کے لیے فعلہ، فاعلہ، فاعولہ کے وزن پر آنے والے تمام افعال کے آخری حرف کی حرکت کو ختم کر دیں گے، یعنی کہ جو لام کی حرکت ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کے ساتھ حذف شدہ ضمیر یعنی کہ جو انتا سے ہم نے حذف کیا تھا تو تا رہ گیا تھا، اس کو لگائیں گے تو پھر ہم بن جائے گا فعلتا۔ اس طرح ذہبہ سے ذہبتا، اس کا ترجمہ ہوگا تو گیا۔ پھر ہے تثنیہ مذکر حاضر، تو یہ بھی فعلہ، فاعلہ، فاعولہ کے وزن پر آنے والے جتنے بھی افعال ہیں ان کے آخری حرف کی حرکت کو ختم کریں گے، اور اس کے ساتھ حذف شدہ ضمیر یعنی کہ جو تثنیہ کی ضمیر تھی انتما، اس میں سے ان نکال کے تو تما لگا دیں گے تو اس میں بن جائے گا فعلہ سے فعلتما۔ اور اسی طرح ذہبہ اگر کوئی ہم فعل لیں تو اس سے ذہبتما بن جائے گا، جس کا مطلب ہوگا تم دونوں گئے۔ پھر جمع مذکر حاضر، اس میں بھی اسی طرح فعلہ، فاعلہ، فاعولہ کے وزن پر آنے والے تمام افعال کو آخری حرکت کو ختم کریں گے، اور اس کے ساتھ حذف شدہ ضمیر انتم جو جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس میں سے ان نکال کے تو تم لگا دیں گے، اور اس سے فعلہ سے فعلتم بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم ذہبہ کا لفظ لیں تو اس سے ذہبتم بن جائے گا، اس کا مطلب ہوگا تم سب گئے۔ واحد مذکر حاضر کے لیے ذہبتا، تو گیا۔ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے ذہبتما، تم دونوں گئے، اور جمع مذکر حاضر کے لیے ذہبتم، تم سب گئے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارا مخاطب مؤنث ہے کوئی تو اس کے لیے ہم کون سے صیغہ استعمال کریں گے فعل ماضی کا۔ اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہونے والی ضمیروں یعنی کہ انتی، انتما اور انتنا، اس میں سے شروع کا ان جو ہے وہ حذف کر دیں گے، اور اس کے بعد تی، تما اور تنا رہ جائے گا، تو اس کو فعل کے آخر میں لگانے سے مؤنث حاضر کے صیغے بن جائیں گے۔ تو واحد مؤنث حاضر کے لیے دیکھیں کیسے بنے گا۔ فعلہ، فاعلہ، فاعولہ کے وزن پر آنے والے افعال کی آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے آگے حذف شدہ ضمیر یعنی کہ تی، انتی میں سے تی لگانے سے واحد مؤنث حاضر صیغہ بنے گا، اور فعلتی۔ اسی طرح ذہبہ سے ذہبتی بنے گا، جس کا مطلب ہوگا تو گئی۔ تو اسی طرح تثنیہ مؤنث حاضر، اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ فعلہ، فاعلہ، فاعولہ کے وزن پر آنے والے افعال کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، اور اس کے آگے حذف شدہ ضمیر یعنی کہ انتما میں سے ان جو ہے وہ حذف کر دیں گے، اور تما جو ہے وہ لگا دیں گے، تو اس سے پھر ہمارا تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا، یعنی کہ فعلہ سے فعلتما، اور ایسے ہی ذہبہ سے ذہبتما، جس کا مطلب ہوگا تم دونوں گئیں۔ تثنیہ کے لیے مذکر اور مؤنث کے صیغوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جمع مؤنث حاضر وہ کیسے بنے گا۔ فعلہ، فاعلہ، فاعولہ کے وزن پر آنے والے افعال کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے آگے حذف شدہ ضمیر انتنا کا
ان جو ہے وہ نکال دیا اور تنہ خالی لگانا ہے۔ لگانے سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بنے گا، یعنی کہ فعل سے فعلتن، اور اسی طرح ذهب سے ذهبتن بنے گا، جس کا مطلب ہوگا تم سب گئیں۔ تو اب یہ ریویو دیکھیں۔ واحد مؤنث حاضر ذهبتی تو گئی، تثنیہ مؤنث حاضر ذهبتما تم دونوں گئیں، جمع مؤنث حاضر ذهبتن تم سب گئیں۔ ہم فعل ماضی متکلم کو دیکھتے ہیں۔ فعل ماضی متکلم کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں، اور اس کے صیغے اس طرح ہیں کہ اپنی ذات یعنی خود کو عربی زبان میں متکلم کہتے ہیں۔ اس کے اظہار کے لیے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں دو لفظ میں اور ہم، انگلش میں آئی اینڈ وی، فارسی میں من اور ما، عربی میں انا اور نحنو۔ تو اب واحد متکلم جو ہے وہ عربی میں واحد متکلم کے لیے ضمیر انا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن فعلہ کے ساتھ واحد متکلم کے لیے انا میں سے الف اور نا دونوں ہی نہیں استعمال ہو سکتے تھے، کیونکہ الف جو ہے وہ فعل جمع مذکر کے لیے استعمال ہو چکا ہے، اور نون جو ہے وہ اسم کی علامت ہے اس لیے۔ تو گرامر والوں نے تا کا انتخاب کیا، تو تا مختلف حرکات کے ساتھ پہلے ہی استعمال ہو رہی تھی، جیسے واحد مؤنث غائب کے لیے تے ساکن، اور واحد مذکر حاضر کے لیے تا زبر تا، اور واحد مؤنث حاضر کے لیے تا زیر تی۔ اس کی ایک ہی حالت بچی تھی اور وہ تھی تا پیش تو۔ متکلم کے لیے تا پیش تو کا انتخاب کیا گیا۔ اب فعلہ، فاعلہ، فاعلہ کے وزن پر آنے والے افعال کی آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے آگے تا پیش تو لگانے سے واحد متکلم کا صیغہ بن گیا، یعنی فعلہ سے فعلتو، اسی طرح ذهب سے ذهبتو، جس کا مطلب ہوگا کہ میں گیا یا میں گئی۔ متکلم کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ اب جمع متکلم کے لیے فعل ماضی جمع متکلم کے صیغے اس طرح ہوں گے کہ عربی زبان میں جمع متکلم کے لیے ضمیر نحنو استعمال ہونی چاہیے تھی، لیکن فعل کے ساتھ جمع متکلم کے لیے نانو میں سے نون استعمال نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ اسم کی پہچان ہے۔ تو گرامر والوں نے جمع متکلم کی ضمیر متصل نا کا انتخاب کیا۔ تو اب فعلہ، فاعلہ، فاعلہ کے وزن پر آنے والے افعال کے آخری حرف کو ساکن کر کے اس کے آگے نون الف نا لگانے سے جمع متکلم کا صیغہ بن گیا، یعنی فعلہ سے فعلنا، اور اسی طرح ذهب سے ذهبنا، جس کا مطلب ہوگا کہ ہم گئے۔ متکلم کے لیے مذکر مؤنث کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ واحد متکلم کے لیے کیا بنا؟ ذهبت میں گیا یا میں گئی، اور جمع متکلم کے لیے ذهبنا یعنی ہم گئے۔ اب ہم نے جو گردان کی ہے فعلہ کی، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعلہ کی جو گردان ہے اس میں ضمیر چھپی ہوتی ہے، یعنی کہ کون سی ضمائر کا میننگ دے رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم کچھ میں ڈیٹیل پہلے بتا چکی ہوں، لیکن یہاں میں تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، فعلہ جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں واحد مذکر غائب کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو اور وہ ہوتی ہے ہوا، ٹھیک ہے۔ اور فعلہ تو یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ ہما، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہما جو ہے واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر جمع کے لیے فعلو ہے، فعلو میں ضمیر کون سی چھپی ہوئی ہے؟ ہم کی۔ واحد مؤنث غائب کے لیے فعلت استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے ہیا۔ اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے فعلتا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ضمیر چھپی ہے ہما۔ اور اسی طرح جمع مؤنث غائب کے لیے ضمیر وزن ہے فعلنا، اور اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے ہننا۔ اور اسی طرح حاضر کے لیے مذکر واحد کے لیے فعلتا، اور اس میں ضمیر چھپی ہے انتا۔ اور تثنیہ میں فعلتما کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ضمیر چھپی ہے انتما۔ اور جمع مذکر حاضر کے لیے فعلتم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح واحد مؤنث کے لیے
حاضر کے لیے فعالتی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے اور اس میں ضمیر انتی کی چھپی ہوئی ہے، اور تثنیہ کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہی صیغہ ہوتا ہے فعلتما، اور اس میں ضمیر ہوتی ہے انتما، اور جمع کے لیے مؤنث کے لیے فعلتنا ہوتی ہے صیغہ اور اس کی ضمیر ہوتی ہے انتنا، اور متکلم کے لیے واحد کے لیے فعلتو اور اس میں ضمیر ہوتی ہے انا، اور جمع کے لیے اور تثنیہ کے لیے فعلنا اور ضمیر ہوتی ہے اس میں نحنو۔ اب ہم فعلا، فاعلہ، فاعولہ کے وزن پر آنے والے 3 مختلف افعال لیتے ہیں اور ان کی ہم جو ہے نا گردان کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، صرف میں اس کو آپ کو ریڈنگ جسٹ کروں گی۔ جیسے فعلہ کے وزن پر ذہبا سے ذہبا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک مذکر گیا، اور پھر فاعلہ کے وزن پر سامعا، تو سامعہ، تو اس سے کا مطلب ہے کہ ایک مذکر نے سنا۔ فاعولہ کے وزن پر کاروما، اس سے بنا کاروما، اور اس کا مطلب ہے وہ ایک مذکر باعزت ہوا۔ اب گردانے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ فعلہ کے وزن پہ ذہبا، تو ذہبا سے ذہبا، ذہبو، ذہبت اور ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتن اور ذہبتو، ذہبنا۔ اور اسی طرح سامعہ کی ہم گردان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سامعہ، سامعا، سامعو، سامعت، سامعتا اور سامعنا۔ اور اسی طرح واحد مذکر حاضر کے لیے سامعتا، سامعتما اور سامعتم، اور مؤنث کے لیے سامعتی اور سامعتما اور سامعتن، اور متکلم کے لیے سامعتو اور سامعنا۔ اور کاروما کی گردان ایسے بنے گی: کاروما، کاروما، کارومو، کارومت، کارومتا اور کارومنا، کارومتا، کارومتما اور کارومتم، پھر کارومتی اور کارومتما، کارومتن، کارومتو اور کارومنا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔